میں اپنی سوچ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اپنے فیصلے میں آسانی ہو۔ کرنل باجوہ 20 سیکٹر، ان کے گھر میں آگ لگ گئی۔ پچھلی سرونٹ کوارٹر سے بھی آگ، سیڑھی کے اوپر میں نے چڑھ گیا اوپر۔ جب میں چھت کے قریب پہنچا، آپ یقین کریں اس طرح مجھے آگ نے ایسے گھیرے میں لینے کی کوشش، تپش، میرے بال جل گئے۔ ہم نے خدمت کی ہے اور دل سے خدمت کی ہے، دل سے چاہا ہے۔ عوام کے ووٹ کی کیا طاقت ہو، کیونکہ میرا شوق ہے، میرا پیشن ہے۔ میں اپنی لائف کو وقف کر دی اس کام کے لیے۔ میں اپنے لوگوں کی خدمت سٹارٹ کروں گا عسکری 10 سے، اور دبا کے خدمت کروں گا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں اور بچیوں، میں عسکری 10 میں، یہ ہماری گفتگو بڑی انفارمل گفتگو ہے، یہ کوئی فارمل گفتگو نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اور آپ سامنے بیٹھے ہیں۔ میرے بیک گراؤنڈ میں یہ چیز ہے۔ میرا عسکری 10 گھر تھا، ہے، روز آفس جانا آنا، آؤٹ آف اسٹیشن، فیملی ادھر تھی۔ پھر لاہور میں بھی میں پوسٹ ہوا، تو میں دیکھتا تھا کہ ذرا معاملات میں بہتری آنے کی ضرورت ہے، اور کافی ضرورت ہے۔ میں ذرا گفتگو یہ چیز ضرور خیال کروں گا اس چیز کا کہ میں کسی کو انڈرمائن نہ کروں۔ میں یہ نہ کہوں کہ اس سے کام نہیں ہوتا تھا، اس سے نہیں ہوتا تھا، اس سے نہیں ہوتا تھا، وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا سا الیکشن ہے، اس میں خون بھی گرمانا چاہیے، لیکن اخلاقیات کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی گفتگو آپ نہ کریں جس سے اخلاقیات کو کراس کریں۔ بات چیت آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ اس نے کام نہیں کیا، اس نے کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا۔ یہی میں الیکشن میں بیسیکلی میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس طریقے سے اپنی کمپین چلانی چاہیے کہ وہ اخلاقیات سے نہ گریں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، میں نے جب دیکھا کہ اس میں، کیونکہ میرا یہ پیشن تھا، یہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا، کام کرنا، امپرومنٹ لانا، سسٹم کو ٹھیک کرنا، ترقی لانا، لوگوں کو خوش کرنا، مطلب ہے کہ بہتری لانی ہر چیز میں، یہ میرا پیشن ہے، میرا اور کوئی شوق نہیں ہے۔ مجھے نہ شکار کا شوق ہے، نہ کبوتر رکھنے کا شوق ہے، نہ کوئی گاڑیوں رکھنے کا شوق ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا دنیا میں لوگوں کے، جی آپ کے کیا پیشن ہے، کیا ہابیز ہیں۔ میرا پیشن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم بہت اچھا، بہت بہتر، بہت اعلیٰ ہمیں ہونا چاہیے، سٹارٹنگ فرام آر کمیونٹی، اور اسی طرح آپ کمیونٹی سے باہر جائیں تو ہمارا ٹاؤن اور ہمارا ڈسٹرکٹ اور ہمارا پھر ڈویژن، اور اس کے بعد ہمارا صوبہ، اور پھر اوورآل ہمارا ملک۔ جب ہر ادارہ، ہر سسٹم ٹھیک کام کرے گا تو پھر بہتری آئے گی، پبلک اوپینین بنے گی۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے میں دیکھتا تھا کہ چیزوں میں گنجائش ہے، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں عسکری 10 کی خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں دیکھتا تھا نوجوان بچے، کمزوریاں، ہماری مینٹننس میں کمزوریاں تھیں، تو میں نے اپنا نام پیش کیا۔ 2-3 اور بندے بھی تھے، ان کا بھی جو ہے وہ میرے ساتھ نام تھا۔ تو اس وقت تنخواہ تھی، جو میجر صاحب ریٹائرڈ سیکیورٹی آفیسر تھے وہ، اور جو جنرل سیکرٹری تھے جن کی جگہ پہ میں آیا، وہ تنخواہ لیتے تھے۔ 3 سال رہے، 36 لاکھ ایک نے تنخواہ لی، 36 لاکھ دوسرے نے تنخواہ لی۔ میں نے کہا جی کہ مجھے تنخواہ میں نہیں لوں گا۔ یہ جو لفظ والنٹیئر ہے نا، جو آج کل بڑے واٹس ایپ گروپوں میں چلتا ہے کہ جی والنٹیئر نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کے بھائی نے ایجاد کیا تھا۔ میں نے کہا جی میں تنخواہ نہیں لوں گا، مجھے شوق ہے، مجھے آپ لگائیں۔ تو ابھی جو طریقہ کار ہے ایک لگانے کا، تو اس کے مطابق وہ بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ تو پیسے بچیں گے، تنخواہ انہوں نے کہا ہم کرنل صاحب تنخواہ نہیں لیں گے، تو مجھے انہوں نے لگا دیا۔ میں جب آیا
یہ میرا بیک گراؤنڈ تھا. میرے ارادے تھے کہ میں عسکری 10 کو اٹھاؤں گا. اینی ویز لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میری بہنوں اور بھائیوں، بزرگوں، میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو ایک پریزیڈنٹ ہے، ایک جنرل سیکرٹری ہے، ایک وائس پریزیڈنٹ ہے، ایک سیکیورٹی آفیسر ہے. تو میں آتے ہی طوفان کی طرح کام کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ رکاوٹ ہے اس میں. جو میں لیٹ سے کام کرنا چاہتا تھا، تو میرا دوسرا جو کولیگ ہے وہ اگر نہیں کرنا چاہتا اور ایک اور کولیگ اگر نہیں کرنا چاہتا، تو میں پھر کیسے وہ کام جو کہ آپ کی بہتری کا کام ہے، انسان کا اپنا ایک سوچنے کا ایک طریقہ کار ہے نا. ایک کام میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے، دوسرا جو ہے وہ جیسے فار ایگزامپل میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو ہم بل جمع کراتے ہیں یہ اتنے فیسیلیٹیٹ ہوں کہ ہر سیکٹر میں کمپلینٹ آفس میں لوگ جائیں اور بل جمع کرائیں. 1 سیکنڈلی یہاں تک کہ یہ جس طرح ہم بل ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، کیبل کا بل ہمارا لوگ گھر گھر جائیں، جا کے بل لوگوں سے جمع کریں، لیں، تاکہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں. میرا مقصد تھا لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں. یہ کام میں نہیں کر سکا کیونکہ میری اتنی وہ اتھارٹی نہیں تھی. مشکلات میں نے دیکھی. ابھی میرے بہنوں اور بھائیوں، بس مشکلات تھیں، رکاوٹیں تھیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس کو رہنے دیں، اس کو رہنے دیں، یہ کر لیں. لیکن میرا طریقہ کار ہی کام کا یہ نہیں ہے. میں بہت سپیڈ سے، بہت سنسیرٹی سے، بہت خلوص سے، there is no word in my dictionary the quality given to me by Allah Almighty، نہ کا لفظ کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے ہی نہیں. اللہ نے یہ توفیق دی ہے. کوئی انسان تو بڑا کمزور ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں یہ کر دوں گا تو میں یہ کر دوں گا. بات چیت میں بھی عاجزی رکھنی چاہیے اور سوچ میں بھی عاجزی ہونی چاہیے. میں نے آ کے تو الحمدللہ ایک تو یہ جو سسٹم ہے جو کمپلینٹ کرنا، بلانا، آنا، رسپونڈ، اس سسٹم کو بہت تیز کیا، بہت فاسٹ کیا. پھر سوچتا رہا کہ کیسے بہتری کرے. میں تو یہی 24 گھنٹے یہی کام کرتا تھا، میں اور کوئی کام نہیں کرتا تھا. سوچتا رہتا تھا، کرتا رہتا تھا. تو پھر میں نے واٹس ایپ گروپ بنا لیے، اے سیکٹر، بی سیکٹر، سی سیکٹر، ڈی سیکٹر، ای سیکٹر. میں سلام پیش کرتا ہوں. میرے ساتھ میرے کولیگ تھے علی اون صاحب، ابھی وہ سعودی عرب چلے گئے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بہت مدد کی. میں سلام پیش کرتا ہوں شاہد صاحب کو جو میرے ساتھ مینجمنٹ میں تھے، انہوں نے میرے ساتھ کام میں بہت مدد کی چیزوں کو بہتر کرنے میں. تو واٹس ایپ گروپ سیکٹر وائز بنائے، لوگوں کو ان ٹچ کیا، لوگوں کو جوڑا. ایمرجنسی میں لوگ اس پہ بات کرتے تھے، کمپلینٹ آفس میں بھی بات کرتے تھے، کام جلدی ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے میں واٹس ایپ پہ گھوڑے کا نشان بنایا ہوا تھا، فوراً کسی نے کہا یہ ہونے والا ہے تو ٹھک گھوڑا ڈالا اور بندہ ادھر پہنچ گیا. اور ہر ایک سیکٹر میں میں نے جو واٹس ایپ گروپ تھے، اس میں نے ہمارے جتنے بھی سپروائزر ہیں ان کو ڈالا ہوا تھا کہ آپ بھی دیکھیں اور فوراً اگر کوئی رسپانس، کوئی بات چیت پرابلم ہوتی ہے تو آپ اس چینل کو بھی دیکھ کے تو آپ وہ کریں. الحمدللہ آپ نے یہ دیکھا. میں یہ عسکری 10 سے بات چیت کر رہا ہوں، میں ایسی جگہ پہ بات چیت کر رہا ہوں جہاں پہ میں نے 1.25 سال تو دن رات لگایا الحمدللہ، اور باقی 2-2.5 سال جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں ہم، یعنی جتنی میری اتھارٹی تھی اس کے مطابق ہم فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مالیوں اور سویپرز، ہمارے جو سینیٹری بھائی ہیں، ان کے لیے گرین اور یلو یونیفارم آپ نے دیکھا ہوگا، بہترین مسٹر کلین اور مسٹر گرین لکھا ہوا تھا آگے اور پیچھے، وہ بنوایا. REC سے پیسے نہیں لیے. 200 بندوں کا کھانا ہوتا تھا الحمدللہ، ہم سارے مل کے کرتے تھے. ایسے لوگوں نے چھوٹا گوشت کھایا، ہمارے جو کچھ مالی ہیں اور کچھ سینیٹری ورکرز ہیں. پورا 1 سال 1.25 سال جب تک میں مینجمنٹ میں رہا یہ کھانا کھاتے رہے الحمدللہ. چھوٹا گوشت ایسے
وہ سینیٹری ورکر اور مالی تھے جو کہتے تھے سر ہم نے تو 2 سال ہو گئے چھوٹا گوشت نہیں کھایا. تو ہم مل جل کے 200 بندوں اور عزت سے صفیں ڈال کے برتن بہترین. میرا ایک نوجوان برخوردار ہے محور, اس نے شالمی سے جگ گلاس صفیں, آپ کو یاد ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارا جو نمبر 1 نمبر 2 اور نمبر 3 گیٹ تھا, گیٹ ہے, اس پہ آپ کو یاد ہوگا اتنی لائٹیں تھیں تینوں گیٹس کے اوپر کہ جیسے کوئی عسکری میں کوئی فنکشن ہے. اللہ چوک کے آس پاس لائٹس تھی, رات کو لائٹیں جلتی تھی. یہ تمام لائٹیں REC کے پیسے سے نہیں لگائی. میرے بہنوں اور بھائیوں, یہ جو تینوں گیٹ ہیں 1 2 3, اس کے اوپر ایک ٹینکی پڑی ہے پلاسٹک کی. یہاں پہ پانی نہیں تھا, یہاں پہ باؤزر پانی لے کے جاتا تھا اور اوپر بھرتا تھا. جب پانی ختم ہو گیا تو وہ جو ٹوائلٹ میں ہمارے سیکورٹی سٹاف بیچارے وہ دائیں بائیں بھاگتے تھے کہ پانی نہیں ہے. تو جب آپ خدمت اس طرح کریں گے کہ پوری کمیونٹی کو گھر سمجھیں گے, جیسے آپ کا ذاتی گھر ہے, اس میں کوئی پرابلم اگر ہو جاتی ہے, پانی نہیں آتا, بجلی نہیں ہوتی, آپ UPS لگاتے ہیں, آپ رولا ڈال دیتے ہیں کہ میرے گھر میں یہ خراب ہے یہ, لیکن اوور آل کمیونٹی جو ہے اس کو جب ہم گھر سمجھیں گے تو بہتری آئے گی. میرے بہنوں اور بھائیوں, یہ تینوں گیٹوں پہ پانی نہیں تھا اوپر, تو دائیں بائیں پھول کیا لگنے تھے, آپ کو یاد ہونا چاہیے ذرا ذرا. میں نے اس چیز کو دیکھا اور سیکورٹی سٹاف سے بات چیت کی تو مجھے بڑا اس چیز کا اندر وہ ہوا. میں نے دیکھا کہ پانی کیسے یہاں پہ پہنچایا جائے. کھڑے ہو کے, یہ گیٹ ہے سامنے, گیٹ سے اس طرف سڑک ہے, جدھر گھر ہیں دونوں طرف سڑک کے اس طرف, تو پانی گھروں میں تو تھا. تو میں نے کہا کیوں نہ سڑک کے نیچے سے بور کروائیں تاکہ سڑک بھی ڈیمیج نہ ہو. ہمارے ہیڈ پلمبر ہیں ظہیر صاحب, آپ جانتے ہیں, ان سے میں نے بات چیت کی کہ ظہیر بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا سر ہو جائے گا, بلاؤ جی بور والے کو. بور والا آیا, نیچے سے بور کرایا, آگے سے پائپ لگا کے الحمدللہ آگے تک اوپر تک پانی 24 گھنٹے پانی. ابھی آپ دیکھتے ہیں دائیں بائیں گھاس لگا ہوا ہے, پھولوں کو پانی دیا جاتا ہے, دائیں بائیں وائرنگ کروائی, پھر اس کے بعد آگے فلیکسیبل پلاسٹک کا پائپ لے کے دیا. تو گیٹوں کے اوپر آج آپ دیکھیں جو پھول لگے ہوئے ہیں, جو سیکورٹی سٹاف سے پوچھیں, پرانے سیکورٹی سٹاف بھی ہیں, ان سے پوچھئے کہ کیا یہ بات اسی طرح ہے. بٹ صاحب نے ویڈیو خطاب کے ذریعے ہم سے بات چیت کی ہے, جن کو نہیں پتا. میرے بہنوں اور بھائیوں, اس کے بعد آپ آ جائیں, یہ جو ہماری سڑک پہ جو کالا اور پیلا کرب سٹون کے اوپر کلر ہوا ہے, آج دھند میں, جب رات کو دھند میں گاڑی جاتی ہے نا تو اس کو وہ کالا اور پیلا کلر نظر آتا ہے, اور اس سے وہ اینگل رکھ کے گاڑی لے کے جاتا ہے. یہ پورے عسکری 10 کی جتنی مین روڈز ہیں, آپ کو یاد ہوگا, آپ کو یاد ہونا چاہیے, مجھے یاد ہے ذرا ذرا, دن اور رات کو ہمارے بھائی اس کو کلر کرتے تھے. پہلے میں نے اپنے, ایک مالی تھا اعجاز, ایک پرویز سینیٹری ورکر, یہ کام کرتے تھے. پھر میں نے کہا سپیڈ سے کام ہونا چاہیے, پھر میں نے ہائر کیے اور دن اور رات 2 شفٹوں میں یہ کام ہو. یہ پینٹ جو ہے یہ REC کے پیسوں سے نہیں لیا, یہ ہم نے کیا مل جل کے. کسی بھائی نے جو ہے وہ پینٹ دیا, کسی بھائی نے کہا کہ یہ پیسے ہیں اس سے آپ پینٹ منگوا لیں. اس طرح یہ پینٹ ہوا پوری کالونی میں. REC سے پیسے نہیں لیے, ہم نے مل کے یہ کام کیا. خواتین و حضرات, میرے بہنوں اور بھائیوں, ای پارک آپ دیکھ لیں, آپ کو یاد ہوگا ای پارک جنگل تھا, وہاں پہ it is known to you, everyone knows this. اگر میں ایک بھی بات غلط کروں گا تو آپ تو کیسے, مجھے آپ کا ضمیر کیسے کہے گا کہ اس شخص کو ہم ووٹ دیں. ای پارک میں آتے ہی آپ دیکھیں وہاں پہ پانی نہیں تھا. آپ یہ جو پودے لگے ہوئے ہیں ٹریک کے آس پاس,
کیسے لگتے, کیسے بڑے ہوتے. انڈر گراؤنڈ پورے ای پارک میں انڈر گراؤنڈ پائپ ڈلوایا, پھر اس کی ٹیبز لگوائے. آپ ابھی واک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ ٹیبز لگے ہیں, پورے پارک میں وہ پائپ ڈلوایا. جو اس کے آس پاس آج ماشاءاللہ نیم کے درخت اتنے بڑے ہیں, اور اس کے بعد ایک دوسری لیئر بھی ہے. یہ جو درخت ہیں یہ رات کو چل کے, علی اون صاحب میرے ساتھ تھے, مالی ساتھ تھے, قدم ناپ کے میں نے کہا مالی کو ادھر رمبا لگاؤ, ابھی ادھر نشان, یہ ڈسٹنس. الحمدللہ اتنا آج وہ اتنے بڑے درخت ہیں. اس طرح یہ کام کیا. پھر اس کے ٹریک کے آس پاس جو بورڈ لگے ہوئے ہیں جس میں تصویریں ہیں آج کل شہیدوں کی ہیں. پہلے میں نے ریزیڈنٹس کو بلا کے, دیکھو میرا ایک اپنی طریقہ کار ہے کام کا, میں نے کہا ریزیڈنٹس کی پکچر ہوگی تو ایک انسپائریشن ہوگی. میں نے ریزیڈنٹس کو بلا کے, ان کی فیملیز کو بلا کے پکچرز بنوائیں, پھر پکچرز بنوا کے ان کی فلیکس لگوائی, اور یہ جو آس پاس 8-9 بورڈ لگے ہوئے ہیں ان پہ ان کی تصویریں لگوائیں. REC سے کوئی پیسہ نہیں لیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو ہمارا جو واش روم تھا, ٹوائلٹ ہے ای پارک میں, اس میں خوشبو آتی تھی, اس میں ایک سویپر تھا یونیفارم کے ساتھ. یہ جو ٹریک کے آس پاس آپ دیکھ رہے ہیں, پہلے ایک جب مین گیٹ سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ ایک خالی کولر تھا. پھر ہماری ایک بہن ہے, انہوں نے مجھے کہا, عائشہ بہن, کہ بھائی میں اپنے بیٹے کے نام پہ کچھ کرنا چاہتی ہوں, یہ وہ فلانا. تو میں نے کہا بہن یہ کر لیتے ہیں. تو وہ بڑی خوش ہوئیں, بڑی دعائیں دیتی ہیں. احمد کی والدہ, احمد فوت ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے, ینگ لڑکا تھا. پھر یہ ہم نے بنایا, اس کو ٹائلیں لگائیں, کمرہ سارا بہترین, کولر اندر رکھوایا. پھر میں نے سوچا ٹریک 2 کلومیٹر کا بہت بڑا ٹریک ہے, وہاں پہ اگر اس طرف کسی کو پیاس لگے تو کیا ہوگا. پھر ایک باسکٹ بال گراؤنڈ کے اس طرف یہی اسی طرح کا بلڈنگ بنائی, اندر کولر رکھا, ایک نرسری کے پاس, اور ان کو وہاں پہ پانی کا کنیکشن دینا اور اس کے بعد بجلی کا کنیکشن دینا, یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک تھا. یہ کام بھی کیا الحمدللہ. اور آج آپ دیکھ لیں, پھر میں بہت کچھ اور کرنا چاہتا تھا. ای پارک آج یہ جو سامنے آپ دیکھتے ہیں جاگنگ اوپن جو جم ہے, یہ مجھے جو میرے بعد جنرل سیکرٹری آئے تھے کرنل خالد, انہوں نے کہا بٹ صاحب یہ ہمیں کرنے نہیں دیا جا رہا, تو ہم یہ, میں نے کہا سر بہت اچھی بات ہے, ہماری کمیونٹی کے لیے اور کیا چاہیے. تو یہ ہمارے ندیم صاحب ہیں بھائی ہمارے, یہ جو اوپن جم ہے, اس طرح دیکھیں جو بہتری آتی ہے نا سوسائٹی میں, جو بہتری, ڈیولپمنٹ, جان, یہ مل جل کے آتی ہے. اسٹیریو ٹائپ طریقے سے یہ نہیں ہوتا. میرا پھر گیٹ نمبر جو اس طرف ای سیکٹر اسٹریٹ 8 کے پاس ایک گیٹ ہے, وہ مجھے ہماری بہنوں نے کہا کہ بھائی یہ ہم اتنی دور جاتے ہیں گیٹ سے, تو یہ کھول دیا ہاؤسنگ سے, ٹف ٹائل منگوا کے تو راستہ بنایا, وہ ایرو والے نشان. اچھا یہ ای پارک میں جو آپ کو لکڑی والے بورڈ بھی نظر آتے ہیں, یہ جس پہ لکھا ہوا ہے, مختلف کوٹیشنز لکھی ہوئی ہیں. ایک لکھا ہوا ہے کہ گل سنو دائیں بائیں دیکھو, تو آپ جہاں پہ کوئی چیز گندی ہو اٹھا لیں. اور یہ ایرو کے نشان, جاگنگ ٹریک اس طرف ہے, دوسرا ٹریک اس طرف ہے. اس کے بعد یہ جو وہاں پہ ایک گول سی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اس کو مسجد میں کنورٹ کیا, آفر جو ہے نماز پڑھنے کی جگہ. پھر اس کو اپ لفٹ کیا, یہ جو ٹینس کورٹ ہے اس کو اور اپ لفٹ ہونا چاہیے. میرے بہنوں اور بھائیوں, یہ سارے کام خود کیے, REC سے کوئی پیسہ. ایون یہ سفید رنگ جو کیا ہے, ایون جو یلو کلر آپ دیکھ رہے ہیں اندر پارک کے اندر کب سٹون پہ, وہ یہ بھی خود کیا, ہم نے کیا. اپنا گھر ہے, عسکری ٹن کمیونٹی ہمارا گھر ہے, ہم اس کو گھر سمجھیں گے, ہم نے سمجھا تھا تو اتنی بہتری آئی. خواتین و حضرات, صفائی کا نظام بھی بہت زیادہ, اس میں بھی ڈیٹیریوریشن تھی. صفائی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے میں سوچتا تھا ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں اور ہم کیسے اس کو کریں گے. اینی ویز بہنوں اور بھائیوں, میں نے ایک جو کانٹریکٹر ہے اس کو کہا کہ میں تمہیں کانٹریکٹ تب دوں گا جب تم ہمیں ایک لوڈر رکشہ لے کے دو گے.
اس کے بعد اس نے دے دیا اور اس کو کانٹریکٹ بھی پرانے ریٹ، پرانے سال جتنا پہلے تھا کانٹریکٹ، پہلے اسی ریٹ پہ اس کو کانٹریکٹ دیا. اس کے بعد ایک رکشہ کم تھا لوڈر رکشہ، ایک لوڈر رکشہ میں نے اپنے جیب سے 1,72,000 کا لیا. ایک رکشہ لوڈر رکشہ میں نے میجر جاوید ضمیر کو کہا کہ سر آپ دیں. ایک رکشہ ہمارے ایک اور دوست ہیں خواجہ عمران صاحب، ان کو میں نے کہا. 4 رکشے ہو گئے. ایک سال آپ نے دیکھا کہ رکشے آتے تھے، رات کو بھی آتے تھے، رات کو بھی یہ کوڑا اٹھاتے تھے، آپ کو ڈھیری نظر نہیں آتی تھی. پھر میں سمجھتا ہوں ایک اور کام، میں نے ایک لڑکے کو، سینیٹری ورکر کو یونیفارم یلو بنوایا، یلو سائیکل لے کے دی، اس کے کیریئر کے پیچھے یلو ٹن لگوایا، اس کو یلو کلر کروایا، اور رات پوری میں نے کہا تم جتنے عسکری 10 کے مین بولے وارڈ ہیں ان پہ تمہیں کوئی بھی جوس کا ڈبہ شاپر نظر آئے تم اٹھاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے یاد ہے ذرا ذرا، آپ کو بھی یاد ہے ذرا ذرا. میں ذرا یہ ریفریش بات چیت کر رہا ہوں تاکہ ہم ذرا ریفریش ہو جائیں. تو رات کو، بلکہ بریگیڈیئر بابر ہیں ہمارے جو پہلے پریزیڈنٹ REC تھے، وہ مجھے کہتے بٹ یہ تو یار انہوں نے جو میرے گھر کے باہر یلو یہ جو ڈسٹ بن آپ نے لگوائے ہیں یہ میں نے بنوائے تھے اور ریزیڈنٹ نے خود پیسے کر کے، میرا ارادہ تھا کہ سارا ایک لائن میں یلو ڈسٹ بن. تو یار وہ تو اس نے وہ سمجھ لیا کہ یہ کمیونٹی کا وہ ڈسٹ بن ہے، وہ اس میں پھینک جاتا ہے. تو میں نے اس کو پھر ڈانٹا کہ یہ ایسے نہیں کرنا. میرے بہنوں اور بھائیوں، ذرا بات لمبی ہو گئی ہے، اگلی بات چیت ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے. بہت شکریہ.